مخلوق دنیا میں پیدا فرمائی، اس مخلوق کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اس کے باری تعالیٰ دنیا میں خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، آپ کے تمام احکامات ہم بجا لاتے ہیں، آپ کی کوئی نافرمانی ہم نہیں کرتے، نافرمانی والا مادہ ہی ہمارے اندر موجود نہیں، تو پھر ایک اور مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو بتایا، اللہ رب العزت نے ان کو وہی کمال عطا فرما کے بھیجتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرمایا جس نے جادوگروں کو بے بس کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کی چیزیں بنانے کا عروج تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، لوہا آپ کے ہاتھ میں آگے موت کی طرح ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی کہ اس زمانے میں کسی اور کی ایسی آواز ہی نہیں تھی، پرندے ہواؤں میں ٹھہر جاتے تھے۔ جب حضرت داؤد اللہ کی اتاری ہوئی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے، پرندے ہواؤں میں ٹھہر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا عروج تھا، جو ڈاکٹری ہوتی ہے، حکمت جسے کہا جاتا ہے، اس کا عروج تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس زمانے میں لا علاج مرض تھے، اس زمانے میں وہ مرض جو سمجھا جاتا تھا کہ ان کا علاج دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، ان مرضوں کا اللہ تعالیٰ نے علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھ کے بھیجا۔ تو اس زمانے کے طبیب عاجز آ گئے، 100 سال کا کوڑی مرض کہ جس کے جسم پہ برس کے سفید رنگ کے داغ نکل آتے ہیں، کوڑ کہا جاتا ہے اس کو، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اس کا 100 سال کا مرض دور ہو جایا کرتا تھا۔ قبروں میں جاتے، قبر میں جا کے کسی بھی مردے کی قبر پہ جا کے اس کو کہتے قل بإذن اللہ، وہ قبر سے زندہ ہو کے نکل آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو وہ کمالات عطا فرمائے جو اس زمانے کے لوگوں کو عاجز کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ درمیان سے جبرائیل کو ہٹا دیتے تھے، براہ راست حضرت موسیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت اور حکومت عطا فرمائی کہ ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، جنوں پہ ان کی حکومت تھی، پرندوں پہ ان کی حکومت تھی، انسانوں پہ ان کی حکومت تھی، حشرات الارض پہ ان کی حکومت تھی، ہواؤں پہ، پانی پہ، آگ پہ ان کی حکومت تھی۔ یہ عالم، یہ جو کائنات ہے، یہ تمام کی تمام پہ ان کی حکومت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو اپنا خلیفہ بنا کے انسان کو زمین پہ اتارا، آدم علیہ السلام سے جس خلافت کی ابتدا فرمائی، آدم علیہ السلام سے جن کمالات کی ابتدا فرمائی، آدم علیہ السلام سے اپنے جو احکامات تھے وہ لوگوں تک پہنچانے کی ابتدا فرمائی، آدم علیہ السلام سے جو ابتدا فرمائی تھی اپنی شریعت زمین پہ اتارنے کی، آدم علیہ السلام سے جو ابتدا کی تھی اپنے صحیفے اور اپنی کتابیں زمین پہ اتارنے کی، آدم علیہ السلام سے جو ابتدا کی تھی اپنے پیغام انسانوں تک پہنچانے کی، آدم علیہ السلام سے جو ابتدا کی تھی انہیں قاصد بنا کے دنیا میں بھیجا تھا، یہ قاصد اور پیغامبر اور نبی اور رسول بھیجنے کی جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی تھی، اور پھر ان قاصدوں، ان نبیوں، ان رسولوں، ان پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے جو کمالات عطا فرمائے تھے، یہ تمام کی تمام چیزیں جب اللہ رب العزت نے سمجھا کہ اب یہ وہ مقام آ گیا ہے کہ ہر چیز کا علم میں لوگوں کو دے چکا ہوں، جتنی ان کو ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ان کو عطا کر چکا ہوں، اب صرف ایک آخری چیز رہ گئی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ نے قرآن میں بتائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اب جو تمام عالمین پہ جو آخری چیز میری اتارنی رہ گئی ہے وہ ہے رحمت۔ اس رحمت کے لیے پھر اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور اس تمام سلسلہ کی جو شریعتوں، احکامات، کتابوں، صحیفوں اور اللہ رب العزت کے پیغام دنیا میں پہنچانے کی جو ابتدا ہوئی تھی حضرت آدم سے، وہ جا کے انتہا ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ۔ اب یہ وہ دور تھا کہ اس دور میں طب بھی عام ہو چکا تھا، اس دور میں تمام جو چیزیں انسانوں کی ضرورت کی تھی، تمام وہ علوم جو انسانوں کے لیے ضروری تھے، تمام وہ
کے لیے ضروری تھے، ہر چیز کی پہچان جو انسان کے لیے ضروری تھی وہ تقریباً پوری دنیا کو معلوم ہو چکی تھی۔ لوگ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا انجام بھی دیکھ چکے تھے، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا انجام بھی دیکھ چکے تھے، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا انجام بھی لوگ دیکھ چکے تھے۔ تو تمام چیزیں لوگوں کے علم میں تقریباً آ چکی تھی۔ اب وقت یہ تھا کہ یہ جو خط اللہ رب العزت نے انسانیت کا لکھنا تھا، جس پہ ابھی تک بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی تھی، یہ وہ پلاٹ جس کے ابھی ایرے بھی نہیں کھودے گئے تھے، اور آدم علیہ السلام سے اس کی بسم اللہ کی بات کی ابتدا ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے اس پلاٹ کے ایرے کھودنے کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ اس خط کی تکمیل ہونے جا رہی تھی، وہ خط مکمل ہونے جا رہا تھا۔ وہ پلاٹ جس کے ایرے آدم علیہ السلام کے آنے سے کھودنے شروع کیے گئے تھے، اس میں عمارت بن چکی تھی، اس عمارت کی تزئین و آرائش ہو چکی تھی، اس عمارت پہ ایک آخری فائنل ٹچ جسے کہا جاتا ہے، آخری نقطہ جسے کہا جاتا ہے، وہ لگنا رہ گیا تھا۔ یہ جو خط تھا یہ لکھا جا چکا تھا، اس میں مہر لگنی رہ گئی تھی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کے، خاتم عربی میں مہر کو کہا جاتا ہے، تو یہ نبوت کا جو خط تھا، اس خط پہ مہر لگائی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج کے اس خط پہ مہر لگ گئی۔ جو خط جس پہ مہر لگ جائے اس کو پھر کچھ اور لکھنے کی نہ گنجائش ہوتی ہے، نہ اجازت ہوتی ہے، اور نہ اس میں کچھ لکھا جاتا ہے، یہ دستور ہے۔ جس عمارت کی تکمیل ہو گئی، جس عمارت کی بلڈنگ سانچہ ڈھانچہ مکمل ہو گیا، اسٹرکچر تیار ہو گیا، جس میں پلستر ہو کے رنگ ہو کے پلیٹیں لگ گئی، آرائش ہو گئی، ہر چیز مکمل ہو گئی، اس کے بعد جو آخری کام کیا جاتا ہے وہ ایک ماشاء اللہ کی تختیوں پر لگائی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام جو ہے یہ نبوت کی اس عبارت کی وہ ماشاء اللہ کی تختی تھی جو لگ چکی، اور یہ اس چیز کا ثبوت تھا کہ اب یہ عبارت مکمل ہو گئی ہے، اب اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام نبیوں کو جو کمالات عطا فرمائے تھے، وہ تمام کے تمام کمالات اللہ نے اکٹھے کر کے میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے مربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اکٹھے کر دیے۔ وہ تمام خوشبوئیں، وہ تمام رنگ جو ہر نبی کو، ہر نبی ایک پھول ہے جو ہر نبی کو الگ الگ عطا کی گئی تھی، وہ اکٹھی کر کے میرے اور آپ کے آقا میں رکھ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جاہ و جلال روح وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آواز اور لحن تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زہد پاک بازی تھی، وہ زہد، وہ عبادت، وہ ریاضت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے براہ راست گفتگو کرتے تھے، وہ گفتگو، وہ براہ راست بات کرنا، وہ معراج میں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جہاد تھا، وہ جہاد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ عصمت یحییٰ علیہ السلام کی جو عصمت پاک دامنی تھی، وہ پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو نرم دل تھا، وہ نرم دلی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اسی طرح تمام 1,24,000 اللہ کے نبیوں میں اللہ نے جو جو کمالات رکھے تھے، وہ تمام کمالات اللہ نے اکٹھے کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کر دیے۔ کائنات کی جتنی عمدگیاں تھی، جتنی خوبصورتیاں تھی، جتنے کمال تھے، جتنے جمال تھے، اللہ نے تمام کے تمام اکٹھے کر کے انتہا کر دی، اینڈ کر دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر آ کے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو صف بنی ہوئی تھی، نماز کے لیے تیار تھے، جماعت کے لیے امام کا انتظار تھا، وہ امام اللہ نے بھیج دیا مسجد اقصی میں معراج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبصورتیاں تھی، جتنے کمالات تھے، جتنی عمدگیاں تھی، جو چیز بھی دنیا میں اعلیٰ پائے کی ہو سکتی تھی، چاہے وہ اخلاق تھے، چاہے وہ خوبصورتی حسن تھا، چاہے وہ عمدہ الفاظ جوامع الکلم تھے،
چاہے وہ احادیث تھی، کچھ بھی تھی، جب تمام عمدگیاں، تمام اچھائیاں، تمام کمالات، تمام خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آ کے رکھ دیے، جب پیچھے بچا ہی کچھ نہیں، جب پیچھے چھوڑا ہی کچھ نہیں گیا، ہر چیز عطا کر دی گئی، اب اگر کوئی آ کے کہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں تو کیا لے کے آیا؟ اب اگر حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی آ کے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں بھی ذلی نبی ہوں، میں بھی روزی نبی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، جب اللہ نے پیچھے کوئی کمال چھوڑا ہی نہیں تو لے کے کیا آیا؟ جب اللہ نے پیچھے کچھ بچایا ہی نہیں تو کیا لے کے آیا؟ کون سا کمال ہے تیرے اندر؟ جب کمال تمام اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیے تو کیا لے کے آیا؟ یہی تلاوت میں نے جو قرآن کی یہی آیت تھی، اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مطلب ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. اگر اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کو نہ زندگی دیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں سے زیادہ کوئی حقدار تھا؟ اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا آقا کے بعد تو اللہ حضرت عمر کو نہ نبی بنا دیتے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی قیامت تک نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ قیامت کے نزدیک آسمان سے اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، تو یاد رکھیں وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کے اتریں گے، نبی اور رسول بن کے نہیں اتریں گے. وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہوں گے جو بنی اسرائیل میں اللہ کے رسول بن کے آئے تھے، بلکہ یہ وہ عیسیٰ ہوں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہوں گے، جو کلمہ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ پڑھیں گے. ان کا کوئی اپنا وہ کلمہ نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کلمہ ختم. آقا کے آنے کے بعد یہ خط بند ہو چکا ہے، اس پہ مہر لگ چکی ہے، یہ عبارت مکمل ہو چکی ہے، اس پہ ماشاءاللہ کی تختی لگ چکی ہے. اور یہی اجماعی عقیدہ ہے پوری امت کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں آ ہی نہیں سکتا. اب اگر کوئی مرزا کانا دجال اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں فلاں ہوں تو مانیں گے. اور یہ تو وہ شخص تھا کہ دنیا جہان کی تمام غلاظتیں اس میں بھری ہوئی تھی، تمام گندگیاں اس میں بھری ہوئی تھی، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، نہیں مانتے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزا قادیانی تو کانا تھا، یہ تو گڑ اور مٹی کے ڈھیلے میں پہچان بھول جایا کرتا تھا، گڑ سے استنجا کر لیا کرتا تھا، مٹی کا ڈھیلا کھا لیا کرتا تھا، دائیں پاؤں کا جوتا بائیں پاؤں میں پہن لیتا تھا، بائیں پاؤں کا دائیں میں پہن لیتا تھا، جس کے دماغ کی یہ حالت تھی. یہ نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم نہیں مانتے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تب بھی کسی نے نہیں ماننا تھا، کیونکہ قرآن میں فیصلہ آ چکا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین میں فیصلہ آ چکا ہے، احادیث بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں جو اس بات پر شاہد اور دال ہیں، دلیل کر دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد، محمد مصطفیٰ کے بعد، آمنہ کے لال کے بعد، آمنہ کے سونے منموہنے کے بعد، آمنہ کے در یتیم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعویٰ کرنے والا تو کافر ہے ہی ہے، سب کو پتا ہے، وہ تو مرتد اور زندیق ہے ہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. میرے اور آپ کے سامنے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور میں جا کے اس سے کہتا ہوں بھائی دلیل دے کیسے نبی ہے تو بھائی میرا ایمان بھی گیا، میں بھی کافر. کیوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کیوں کافر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اس سے اس کے نبی ہونے کی دلیل مانگ رہا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ میرے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا شک آ گیا، میں مشکوک ہو گیا، جبکہ مجھے پتا قرآن میں اللہ نے کیا دیا وخاتم النبیین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے. اللہ کے نبی نے خود فرما دیا انا خاتم النبیین، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب اگر میں کسی
नबुव्वत के दावेदार से, किसी झूठे कज़्ज़ाब दज्जाल से दलील मांगता हूँ कि भाई तू दलील दे तो कैसे नबी है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जो कुरान में फरमा दिया था कि वो खातमुन नबीयीन है, मैं उसमें शक कर रहा हूँ। शक है तभी सवाल कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया था मैं आखिरुल अंबिया हूँ, तो मैं उसमें शक कर रहा हूँ, इसलिए मैं दलील मांग रहा हूँ। तो याद रखें ये ऐसा अकीदा है कि इसमें शक करने से भी आदमी काफिर हो जाता है। सिर्फ शक करने से। खत्म नबुव्वत ऐसा हसास मामला है और ऐसा अहम मामला है कि इस पे आपका यकीन ऐसे ही होना चाहिए जैसे अल्लाह की तौहीद पे आपका यकीन है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। जैसे उस चीज पे आपका यकीन है, खत्म नबुव्वत पे भी ऐसा ही यकीन होना जरूरी है। ठोस और पुख्ता यकीन होना जरूरी है। और ये यकीन आपके अपने दिलों में भी होना चाहिए, आपके अपनों के दिलों में भी होना चाहिए। ये बात आपको बैठ के इस पे बहस करनी चाहिए। आपको अपना मौजूए गुफ्तगू बनाना चाहिए जब आप 4-5 इकट्ठे बैठे हुए हो। वैसे भी दुनिया जहान की बातें करते हैं और बातें वही करते हैं जो पहले से पता होती है। बातें वो करें जो आपको या किसी को पहले इल्म नहीं है, तब समझ आए। तो बातें ये किया करें अपने महफिल का, अपनी महफिलों का, जहां बैठते हैं, डेरा लगाते हैं, जहां गपशप करते हैं, वहां बैठ के अगर मौजूए बहस लाना है इन मसाइल को लेके आइए। हो सकता है आपके इल्म में कोई चीज ना हो, दूसरे भाई के इल्म में हो, आपको पता चल जाए। उसके इल्म में ना हो, आपके इल्म में हो, तो उसके इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो अपने महफिलों में इन चीजों को लेके आए। ये खत्म नबुव्वत का जो मामला है ये आपके घर घर में पहुंचना चाहिए। यहाँ आपके बखर में भी मिर्जाइयों की तबलीग हो रही है, आपके बखर में भी खत्म नबुव्वत पे डाके डाले जा रहे हैं। और आजकल तो अलग ऐलान ये काम किया जा रहा है। हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी पोस्टों पे ये खत्म नबुव्वत के मुनकिर बैठे हुए हैं, मिर्जाई बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारी कमजोरी, उसकी वजह कि हमने दुनिया जहान के काम किए, दुनिया जहान के कामों का ठेका लिया, आका की खत्म नबुव्वत की हिफाजत का ठेका नहीं लिया। कभी आप तमाम हजरात बैठे, अल्लाह को गवाह बना के मुझे बताएं, कभी आपकी किसी महफिल में खत्म नबुव्वत की बात चली? आप आपस में जब बैठे हो, आपस में जब गपशप लगा रहे हो, कभी ये बात चली है? मुझे यकीन नहीं चली है। उसकी वजह यही है हमने इसको अहम ही नहीं समझा। हमारे ईमान की बुनियाद है इस खत्म नबुव्वत के मसले पे। अगर ये मसला हिल गया खत्म नबुव्वत का, इसके बारे में शक आ गया, हमारे ईमान की वो जो बुनियाद हिल गई, तो पूरी इमारत धड़ाम से जमीन पे आ गई, हमारा ईमान ही खत्म हो जाएगा। इस मसले में शक की भी गुंजाइश नहीं। तो कोशिश करें जहां बैठे, जहां गुफ्तगू हो, खत्म नबुव्वत के बारे में लाजमी गुफ्तगू करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो चीज इल्म में ना हो, अपने जो उलमाए कराम इलाके के हो उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें और इस मामले की तहकीक रखें खुद भी, और अपने बच्चों को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने घर वालों को भी ये चीज ज़हन नशीन कराएं कि भाई ये ऐसा हसास मामला है कि इसके बारे में शक भी आ गया तो ईमान चला जाएगा।